نام ان کا عیسیٰ تھا، اور عیسیٰ کا لفظ جو ہے یہ اس کا روٹ عین واو سین سے عاصا یعوسو سے معنی ہوتا ہے سیاست اور قیادت کرنے والا، عزت والا، یعنی لیڈر کے معنوں میں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عبرانی لفظ ایشوع کا معرب ہے، یعنی عربی میں اس کو عیسیٰ بنا دیا گیا. اصل میں کیا تھا؟ ایشوع، جس سے وہ یسوع بھی کہا جاتا ہے نا، یسوع مسیح. ابن مریم، مریم کا بیٹا ہوگا. اب یہاں ابن مریم کیوں کہا گیا آپ کو؟ باقی پیغمبروں کا صرف نام لیا گیا، نوح بس، اور شعیب خلاص، اور ابراہیم، کسی کا کوئی لقب یا کوئی اور کنیت وغیرہ ذکر نہیں ہوئی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے علاوہ ان کا لقب اور کنیت بھی بتائی گئی. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ آپ کے ذہن میں کیا وجہ آتی؟ چونکہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ مریم کے بیٹے ہیں. پھر اسی طرح مسیح بھی ساتھ کہا گیا، ایک باعزت لقب دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی والدہ پر زنا کا الزام لگایا گیا اور آپ کو حرامی اولاد قرار دیا گیا، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کی کہ وہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو مسیح ہیں، عیسیٰ ہیں، ابن مریم ہیں. ٹھیک ہے. افراط و تفرید کی بھی تردید کی گئی. افراط اور تفرید کس کو کہتے ہیں؟ یا تو حد سے بڑھا دینا کسی کو، یا پھر حد سے کم کر دینا. تو یہود نے کیا کیا؟ ان کو ان کی اصل سے یا ان کی اصل مقام سے نیچے کیا، ان کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہا، اور نصارہ نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں نا. تو بتایا جا رہا ہے کہ نہ وہ یہ ہیں اور نہ وہ ہیں، بلکہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں. وجیہن فی الدنیا، وہ دنیا میں وجیح ہوگا. وجیح کا روٹ کیا ہے؟ واو جیم ہے، وجہ. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو. چہرے والا ہوگا، مراد ہے عالی مرتبہ، با وجاہت، معزز، سردار، جس کے چہرے پر رعب اور وقار کی وجہ سے کوئی شخص اسے رو برو تانا نہ دے سکے. ایسے شخص کو وجیح کہا جاتا ہے، یعنی جس کا ایسا رعب ہو، جس کا ایسا مقام ہو کہ کوئی سامنے آ کر اسے کچھ نہ کہہ سکے، اسے ڈرتا ہو. لوقا کی روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں مسیح علیہ السلام نے پہلی بار ہیکل میں تعلیم دی، لیکن اتنی کم عمری کے باوجود ان کی تعلیم کی حکمت اور معرفت، کلام کی بلاغت، لب و لہجے کی عظمت اور جلالت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے فقیہ اور بڑے بڑے عالم جو تھے وہ حیران ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ تم میں سے کون ہے جو اس شکوہ سے بات کرتا ہو، یعنی جس طرح اس بچے نے بات کی ہے. معلوم ہوتا ہے اس کو آسمان سے اختیار ملا ہوا ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ ہے. پھر اسی طرح یہودیہ کی بستیوں میں جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تو وہاں بھی ایک ہلچل مچ گئی، یعنی لوگ حیران ہو گئے ان کے انداز خطابت سے، اور خلقت ان پہ ٹوٹ پڑی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وجیہن، اگرچہ ان پہ بڑے الزامات لگائے گئے، اگرچہ ان کے مرتبے کو نہ سمجھا گیا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ کیا تھے؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ. ان کے عزت اور مقام کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اگرچہ ان سے حد درجہ دشمنی کی گئی، حد درجہ زیادتی کی گئی، حتیٰ کہ انہیں صلیب پہ چڑھا کے مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی چیز بھی ان کے مقام اور مرتبے کو نقصان نہ دے سکی. وجیہن، صاحب وجاہت تھے. عام طور پر آپ دیکھیے نا کہ جب کسی کی شان میں کوئی کمی کر دے، کوئی کسی کو گالی دے دے، اب ولد الزنا ہونا جو ہے وہ کیا ہے؟ گالی سمجھی جاتی. کسی کو اگر کوئی گالی دے دے یا کسی پہ کوئی الزام لگا دے یا کسی کی کوئی بے عزتی کر دے تو وہ بندہ تو سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا. ذرا سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، وہ شخص تو سر نہیں اٹھا سکتا، وہ تو کسی سے بات ہی نہیں کر سکتا، وہ تو اپنا کانفیڈینس ہی لوز کر جاتا ہے.
لیکن ان ساری باتوں کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام چونکہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ تھے اللہ کی طرف سے، اس لیے انہوں نے جب تک وہ زندہ رہے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور پورے جوش اور ولولے کے ساتھ ساری مخالفتوں کے باوجود اپنے دشمنوں کے گھیرے میں رہ کے بھی اپنا کام کرتے رہے، اور ان کے دشمنوں کی ان کے خلاف جو چالیں تھی وہ بالکل کامیاب نہ ہوئی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ مقربین میں سے تھے۔ مقرب کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ کا قرب نصیب ہو، اور اللہ تعالی کس کو اپنے قریب کرتا ہے؟ جو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک اور بات، مقربین سنگولر ہے یا پلورل؟ مقرب کی جمع ہے مقربین، یعنی صرف وہ اکیلے مقرب نہیں کہ ان کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو، بلکہ اور بھی مقرب ہیں، ان میں سے وہ ایک تھے۔ He was one of the مقربین، ٹھیک ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔